عبدالرحمن بن احمد ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 پر حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت کے ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے کچھ فرشتے اس بندے کے لیے، یعنی جو بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس عبادت گزار بندے کے لیے جنت میں اس کے نام کا ایک محل تعمیر کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بندہ زمین پر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ویسے ویسے وہ فرشتے جنت کے اندر اس بندے کے نام کا محل تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جنت کے اندر محل تعمیر کرنے والے فرشتے اپنے کام سے ہاتھ روک دیتے ہیں۔ دوسرے ملائکہ پھر ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم جس نیکوکار عبادت گزار بندے کا محل تعمیر کرنے کے اندر مصروف کار تھے، اب تم نے اس محل کو تعمیر کرنا کیوں کر چھوڑ دیا؟ اس وقت پھر وہ ملائکہ دوسرے فرشتوں کو خبر دیتے ہوئے جواباً کہتے ہیں، جس عبادت گزار مسلمان کا محل ہم جنت میں بنا رہے تھے، اب اس نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کو اس نے موقوف کر دیا ہے۔ پر جیسے ہی اس نے زمین پر اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کو موقوف کیا، تو جو ہمارے ذمہ اللہ رب العزت نے کام لگایا تھا، ہم نے اس کو موقوف کر دیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی خوبصورت یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد پھر اصلاحاً یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بندہ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف کار رہے۔ تو حاضرین محتشم، جس طرح میں اشارہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد بھی کم پڑ گئی، اور وہ عارضی طور پر جو نمازی بنے تھے، ایک مہینہ کے لیے جو نمازی بنے تھے، جنہیں ایک سادہ سی زبان کے اندر فصلی بٹیرے بھی کہا جاتا ہے، ان فصلی بٹیروں نے جیسے ہی رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تو انہوں نے نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی، ذکر اذکار بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ کی جو عبادت ہے، جو بندگی ہے، وہ سال کے ہر مہینے کے اندر ہی کرنا لازم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا چونکہ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ بندہ مومن مسلمان کو موقع عطا فرماتا ہے، رمضان المبارک میں نیکی کا اجر اور ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کے برابر کیا جاتا ہے، اور ایک فرض کو 70 فرائض کا درجہ دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ایک مہینہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سال کے بقیہ 11 مہینوں میں ہم عبادت نہیں کرتے، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی بندگی صرف ایک مہینہ کے لیے ہے، جبکہ مومن مسلمان تو ہر وقت اللہ کی بندگی میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر انسان کی، بندہ مومن مسلمان کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، تو پھر وہ بندگی نہیں رہتی بلکہ وہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے میں ان مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صرف رمضان المبارک میں مساجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ تعلق پھر سے توڑ دیتے ہیں، ان مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ غیر رمضان کے اندر بھی سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم نماز پنجگانہ جو فرض ہے وہ تو ضرور ادا کریں۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کو بھی وہی عبادت مقبول ہے، اور اللہ کو بھی وہی عبادت پسند ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے۔ جس میں تسلسل نہیں، روانگی نہیں، ریگولیرٹی نہیں، وہ عبادت بھی اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا، الاستقامت فوق الکرامت، کہ ہمیشہ جو بندہ استقامت کے راستے پر چلتا ہے اس کی استقامت کرامت سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ہر جگہ، چاہے دیہات ہے، قصبہ ہے، شہر ہے، ہر جگہ پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو مساجد ہوتی ہیں وہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو مساجد کے اندر پھر وہی روٹین کے نمازی رہ جاتے ہیں، چند ایک جو سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ کے اندر جو نمازی آئے، جو فصلی بٹیرے آئے، وہ اڑ گئے، ان کو چاہیے کہ وہ از سر نو پھر سے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آئیں اور پھر سے اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کریں۔ صرف رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کرنا اور سال کے بقیہ 11 مہینوں میں غفلت کا شکار ہو جانا، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے، یہ کوئی بندگی نہیں ہے، اور ایک مہینے کی عبادت سے کوئی اللہ آپ سے راضی ہو کر آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہیں بنائے گا۔ اگر آپ نے سال کے بقیہ 11 مہینوں کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی
اور بندگی کو بندگی نہ سمجھا اور عبادت کو ضروری نہ سمجھا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان مبارک یہ ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہے، جو آپ نے فرمایا جنت کے اندر ملائکہ اور فرشتے عبادت گزار کا محل تعمیر کرتے ہیں اس وقت تک جب تک بندہ زمین پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ عبادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو موقوف کر دیتا ہے، تو پھر وہ ملائکہ اس بندے کا، مسلمان کا، مومن نمازی کا محل بھی وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم نماز پنجگانہ کی فرضیت جو ہم پر لازم ہے اس کی ہی ادائیگی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔